کیونکہ مسلمان 313 تھے اور جو مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن تھا وہ 1000 تھے، اور مسلمانوں کا لڑنے کا پروگرام بھی نہیں تھا. وہ تو ایک لشکر جا رہا تھا تجارتی، اس پر شب خون مارنے کے لیے نکلے تھے. وہ تو زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ ایسے تجارتی لشکر آ رہا ہے، تو یہ 313 لوگ ہیں، تو اب ہم گھیر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں. اب میرے ذہن سے نکل گیا ابو سفیان لشکر وہ جو تجارتی قافلے کے امیر تھے یا وہ مکہ میں تھے. کسی کے ذہن میں ہو تو بھی میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن دماغ سے نکل گیا. خیر چلو، تو اب ہوا یہ کہ ادھر سے ابو جہل نے لشکر تیار کر کے بدر کے مقام پہ بھیج دیا. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا دشمن جو ہے نا کچھ تجارتی مال لے کے جا رہا ہو جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہو. پوری کوشش ہوتی ہے نا بھئی جنگی ہے، اس سے تو کوئی معاہدہ ہے نہیں. تو مدینہ منورہ میں صحابہ کے حالات بہت خراب تھے، مالی اعتبار سے اکنومیکلی بہت کمزور تھے، اور اس کمزوری پر مجبور بھی مشرکین مکہ نے کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا. تو ایسی صورت میں شرعاً جائز ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا ہے اور آپ کا ان سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے مال پہ شب خون مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ دارالحرب ہے نا، کوئی ملکوں کا ایگریمنٹ تو ہے نہیں. ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ملک میں بغیر ویزے کے چلے جاؤ تو اس ملک کے لیے حلال ہے، بارڈر پہ گولی بھی مار سکتا ہے آپ کو. پوری دنیا میں لا ہے یہ، اور آپ کا سارا مال بھی آپ سے چھین سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بھئی ایسے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے 313 افراد تیار کیے. چلو بھئی ہم جا کے حملہ کرتے ہیں اور وہ سارا تجارتی مال ہم قبضہ کر لیتے ہیں. سے بھی پتہ چلتا ہے دیکھو نبی نے اسباب بھی اختیار کی. اور یہ جو آج کل بہت سارے لوگ بلا وجہ کے صوفی بنے ہوتے ہیں، نہیں اسلام میں تو بہت اخلاق ہیں، نہیں دیکھو ہم تو میٹھے میٹھے. نہیں بھائی، جو کام آپ کے لیے ضروری ہے اسباب کی دنیا میں وہ تو کرو پہلے. تو نبی نے 313 افراد تیار کیے، جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شب خون. بزدل جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو لڑنے کا زندگی میں کبھی ہے ہی نہیں، جس قوم میں لڑائی کی فائر پن ہی نکل گئی ہو، وہ قومیں کبھی بھی زندہ نہیں رہتی ہیں. پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا ہے. آج فلسطین کیوں بچا ہوا ہے غزہ کی پٹی، آگے کھڑے ہوئے ہیں سینے تان کے، اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھو، ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے. کل ایک پاکستانی آئے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ بتا رہے ہیں میں جو وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں زخمی بچوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں. زخمی بچوں کے، ہم لوگوں کے بچے دیکھو کیا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیسے ممی ڈیڈی بن چکے ہیں، وہاں بم برس رہے ہیں، اور ان بچوں کے حوصلے دیکھ، ذرا بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. حوصلے ہیں ان کے ہم کہ اللہ ہمیں ہی فتح دے گا. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. اسلام کے بلڈ میں جو ہے نا شروع سے جہاد ہے. آپ دیکھو گے نا یہ سورہ انفال، سورہ توبہ ساری اسی پر ہے. اور اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بھائی تلوار سے اسلام، تم نے جو چیز پھیلائی ہے نا تلوار سے، حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نا کہ فرض کر لو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم نے بموں سے کیا پھیلایا دنیا میں؟ پوری دنیا میں زنا کو انہوں نے ماحول بنا دیا. یہ بم کی طاقت ہے اس کے پیچھے. ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے اخلاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بم ہے. آپ داؤ یورپ میں اسکولوں میں آپ کا بچہ ہومو سیکسولیٹی پڑھنے پر مجبور ہے. ماں باپ شکایت نہیں لگا سکتے کہ ہمارے بچوں کو کیا گند سکھا رہے ہو، نہ پیچھے سے فورس کیا جائے گا آپ کو کہ نہیں آپ کے بچے کو یہ پڑھنا پڑے گا. وہاں گرل فرینڈ آپ کا بچہ بنا رہا ہے، آپ سختی نہیں کر سکتے بچے کے اوپر. قانون کس کو سپورٹ کرے گا؟ بچے کو. تو یہ بم کی طاقت ہے نا پیچھے. تم نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا، بہت سے یورپ کے کنٹریز ہیں نشہ لیگل ہے. آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، بچے کو نہیں روک سکتے. چرس پی رہا ہے، نہیں روک سکتے آپ. اس کو شیلٹر کون دے گی؟ اسٹیٹ شیلٹر دے گی. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم نے بموں سے یہ گند دنیا میں سود کے نظام میں جکڑ دیا، تو ہم نے اخلاق اگر تلوار سے نماز پھیلا دی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پھیلا دی، اور ہم نے تلوار کی طاقت سے رمضان پھیلا دیا، زکاتوں کا نظام پھیلا دیا، اور پردہ دنیا میں پروموٹ کر دیا، تو اس میں کون سا ایسا شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کا جہاد کا فلسفہ فساد کے لیے نہیں ہے، دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں ارادہ کیا کہ بھئی ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شب خون مارتے ہیں. تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جا کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال لے کے آ جاتے ہیں. کوئی معاہدہ، ہاں معاہدہ ہونا ملکوں کے، آج کل آپس میں کیا چل رہے ہیں؟ معاہدے چل رہے ہیں. سنو کوئی برطانیہ کا ٹرک یہاں سے گھوم رہا ہو
آپ 313 افراد لے جا کے خون مار، وہ تو آپ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے نا، ایگریمنٹ کر کے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو ایک اور بات دماغ میں آئی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اکنامکلی مضبوط ہونا کسی بھی قوم کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو، آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی کی سیرت پڑھے نا اگر، اصل بات ہے کہ سیرت کون سے چشمے سے پڑھتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات آگے پہنچایا کرو. صحیح حدیث ہے، فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع. اور ایک حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، علم کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں ہوتا. ایک ہی حدیث کی تشریح ایک عالم کر رہے ہوتے ہیں، عجیب ہوتی ہے، دوسرا کرتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے یار کتنی اہم چیزیں اس حدیث کے اندر انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں. اور یہ فرق صحابہ میں بھی تھا. بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے، حدیثیں بہت تھیں ان کے پاس. بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے حدیث کا علم بھی دیا اور غیر معمولی ذہانت دی، وہ اس کا ایسا مفہوم نکال کے لاتے تھے. اب اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں، میں یہ اس ٹاپک کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ سیرت جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے، وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے. اس ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی سیرت میں توکل بھی ملے گا آپ کو، دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں، لیکن اور معجزے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے. اب ہم نے کیا ہوا، معجزے جو بہت کم صادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 313 کو 1000 پہ جب غلبہ مل گیا، جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا. ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے. آج کل بات ہو رہی ہے سسٹم کو چینج کرو، سسٹم جو چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو، چینج کرو کیسے؟ بس اٹھو. ابے اٹھے گا تو 4-6 آدمی ہیں، مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا، مارے جاؤ گے. نہیں 313 بھی تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے. وہ بھائی وہ معجزہ ہو گیا تھا، ہر دفعہ معجزے نہیں ہوتے. وہ 313 نبی نے ارادے سے لے جا کے 1000 کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے. 313 تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے، 1000 سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام. اب وہاں بدر سے کیسے واپس جاتے؟ اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بھڑ گئے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بھڑوا دیا تمہیں، یعنی ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ تمہیں بھڑنا پڑا ان سے. کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں اور یوم الفرقان قرار دے دوں. اس دن گھر کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی سیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے. جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی ہیں. آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. ایک اور مثال دے کے پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں. دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہمارے نبی نے اسباب اختیار کی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا پانی پھوٹ پڑے گا، دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مدد اللہ کی آئے گی اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کود پڑو. جب 313 کو 1000 پہ اللہ غالب کر سکتا ہے، بدر تو پہلے ہوئی نا، احزاب تو بعد میں ہوئی ہے، تو یہ لشکروں سے کیا لینا دے، بس کود پڑو. صحیح ہے نا؟ مدد کہاں سے اترے گی؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے، یہاں بھی اتر جائیں گے. نہ بھائی، وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے؟ آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں. آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہا ہے، پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ یہ حملہ کرے ہی نہیں. دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا، بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا. جنگ کو ٹالنے کی کوشش جیسے صلح حدیبیہ میں کی آپ نے. بھئی 1400 ہیں، یہ کہاں اتنے لوگوں سے، اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں، جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر؟ تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹالا. احزاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرکین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے. سارے عرب قبائل جمع ہوئے، انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز کی جنگوں سے جو ہے بات بن نہیں رہی ہے، ایک ہی دفعہ میں کیا کرو،
جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ. اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں. پھر کیا کیا گیا؟ اب اسباب اختیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو, صحابہ کو, بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی, لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی. امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو میں ایسا پیکج امت کو دے کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے, ایسا پیکج دے کے جاؤں. اور وہ پیکج کیا ہے؟ مشورہ. جلد بازی نہ کرو, اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے. ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے اپنی رائے پہ اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا, تم سب چپ بیٹھے رہو. آج کل کیا ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل. امیر جو ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو, جب تک اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی, لچک نہیں ہوگی, وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا. جو ون مین شو ہوتا ہے نا, میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا, جیسے کہ فرعون نے مروایا تھا. فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا نا کہ یہ موسیٰ کی تحریک بہت چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام, تو درباری نے کہا کہ بھائی سن تو لو, شاید صحیح کہہ رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور پچھلی امتوں کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے. اتنی زبردست اس نے پوری تقریر کی تھی. تو فرعون نے کہا میں وہی کہوں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے. خود بھی مرا اور پبلک کو بھی مروا دیا. کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, لیکن کھوپڑی میں آنے سے پہلے جو دوسروں کی کھوپڑیوں میں آ رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ, اینالائز کرو, تجزیہ کرو, اس کے بعد فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. مانا امیر ہی کی بات جائے گی, خوب سمجھ لو. اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے اور فیصلہ آپ کی کھوپڑی کے مطابق کر دے. وہ کل بیان میں کمنٹس کی وجہ کھوپڑی کا لفظ استعمال نہ کیا کریں. تو امیر فیصلہ اپنی ہی کھوپڑی کے مطابق کرے گا, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, نیوٹرل ہو جائے وہ. پھر وہ لوگوں سے مشورے لے, اس کے بعد دیکھے کہ کس کے مشورے میں جان ہے, کس کے مشورے میں جان نہیں ہے. اس کے بعد جا کے رائے قائم کرے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے. رائے اس کی اپنی ہی ہوگی, اور عین ممکن ہے جتنی رائے سب کی اس کے سامنے آئے, امیر کی رائے سب کے اگینسٹ ہو, یہ بھی جائز ہے, کوئی بات نہیں. اب کسی کی رائے پر عمل نہ کریں, لیکن رائے لیں ضرور. اس سے کم از کم یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مثبت اور منفی, پازیٹو اور نیگیٹو تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے, تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر فیصلہ ایسا ہو, ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے اس میں, ایسا فیصلہ ہو نا جس میں آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن میں یہ صحیح فیصلہ اگر سب پہ تھوپوں گا نا تو مانیں گے نہیں لوگ, تو پھر لوگوں کی رعایت بھی کر لینی چاہیے امیر. آپ حیران ہو گئے, پتا ہے اللہ میاں جو ہے نا, اللہ میاں وہ بھی تھوڑا سا پبلک کی ڈیمانڈ کا خیال کرتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ, اس کو سمجھیں. یعنی بعض لوگ جو بالکل ہی لچک نہیں رکھتے نا, یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, نمازی کیا کہہ رہے ہیں, کمیٹی کیا کہہ رہی ہے, نہ بس جو میری کھوپڑی میں نا. اللہ میاں دیکھو, یہ جو تراویح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. بہت سے لوگ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پریشان ہوتے ہیں, یار فرض تو جب تک اللہ کرے گا نہیں ہوگی نا. آپ کے مسلسل پڑھانے سے فرض تھوڑی ہو جائے گی, جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئے گی کہ فرض ہے تو فرض ہوگی. یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, شریعت میں بہت سے حکام ایسے ہیں جو پبلک کی بھی ڈیمانڈ تھی اور نبی کی بھی خوشی تھی, اللہ نے فرض کر دی. وہ بعض کام ایسے نبی چاہتے تھے, امت نہیں چاہتی تھی, اللہ نے وہ بھی فرض نہیں کی, ٹھیک ہے نا. جیسے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر کریں, لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی چاہت یہ نہیں ہے. وہ نیند سے نا مسجد میں جھوم رہے ہوتے تھے. عشاء کی نماز کا ٹائم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف ہی نہیں لا رہے, اور پیچھے عورتیں بھی بچے بھی سب اونگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نا, ان پہ بڑا شاک گزر رہا ہے. اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ بلائے. صحیح حدیث ہے یہ. حضرت عمر تھے ذرا دل گردے والے, انہوں نے فرمایا نامت النساء والصبیان, عورتیں بچے سو رہے ہیں, سب جھوم رہے ہیں. نبی کے حجرے کی طرف نہ آواز دی انہوں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس نماز کو دیر تک مؤخر کرو. لیکن صحابہ کی یہ چاہت نہیں تھی کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو نبی کی چاہت تھی, صحابہ کی نہیں تھی, اس لیے اول وقت میں ہی پڑھی جا رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی نے بہت زیادہ مسواک کی ہے, بہت زیادہ مسواک کی. آپ نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا, لیکن مشقت ہے. کیا مطلب؟ تم یہ افورڈ نہیں کر پاؤ گے. صحابہ کا شوق نہیں تھا اتنا زیادہ مسواک کثرت سے استعمال کریں. اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں, لیکن
तरावी में क्या था, सहाबा का भी बेपना शौक। आप पहले दिन बुखारी में आता है जब आए नमाज में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, दूसरे दिन आए तो देखो और रश, तीसरे दिन आए तो देखो और रश। तो यहाँ नबी भी आ रहे हैं और सहाबा ने उसमें मशक्कत का या उसका इजहार नहीं किया, नींद का कोई कि भाई हम थक जाते हैं, ना ना ना, इतने लोग आ गए और फिर इशारे भी करने लगे हो हुजरे की तरफ, ठीक है ना, आपको इशारे से पता चल जाए आए हुए आप आ जाएं। फिर आपको लगा मेरा तो शौक है और उम्मत का भी शौक है, तो अपना शौक खत्म करो ताकि ये नमाज वाजिब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ उम्मत का शौक बहुत ज्यादा था। तो इससे पता चलता है देखो नबी का भी शौक, अल्लाह पब्लिक का भी शौक, तो अल्लाह मियाँ दोनों के शौक की डिमांड देख के क्या कर देते हैं, चलो इसको लाजिम कर दो। तो अल्लाह तो बादशाह है, जब वो भी आपकी और हमारी डिमांड का ख्याल करता है, और भी कुरान में कुछ अहकाम ऐसे हैं जिससे पता चलता है अल्लाह हमारी डिमांड का ख्याल करता है। जैसे मैं बार बार एक आयत पेश करता हूँ ना, कुरान कहता है बेवा औरत को इद्दत में पैगाम मत भेजो, लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है तुम बाज नहीं आओगे, तुम्हारे दिल में ख्यालात पैदा होंगे, चलो गोल मोल तरीके से पैगाम भेज सकते हो। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लीडर बनते हैं या घर के सरबरा बनते हैं और चंगेज खान बन के घर पे हुकूमत करते हैं, देखते ही नहीं कि मातहतों की डिमांड क्या है, वो किस चीज से खुश हो रहे हैं। चलो बच्चा रोजाना पाबंदी से स्कूल जाता है, आज उसका दिल चाह रहा है टुल्ला मारने का, तो तूने क्या इसको आइंस्टाइन बनाना है, तो छोड़ दे, एक दिन टुल्ला मारने दे उसको, क्या ख्याल है भाई। ऐसे बच्चों को खींच के रखा हुआ है कि बस सारे यही इसी घर से जो है ना सारी साइंसदान पैदा होंगे, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहीं से पैदा होंगे। तो बैलेंस लेके चलना चाहिए। आप मस्जिद के सदर हो, थोड़ा सा सबके जज्बात का ख्याल करो। आप इमाम हो तो आपको मुख्तदियों का भी थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए। बाज इमाम क्या कर रहे होते हैं, नमाजों में लेट आ रहे होते हैं, जब उनको बोलो यार एक दिन होता है, 2 दिन होता है, क्या हुआ तुम शादियों में आधे आधे घंटे इंतजार नहीं करते क्या, बारात में अबे भाई वो खाना है यार, उसमें तो 6 महीने भी इंतजार कर लेंगे जाके। आप उसको नमाज पर कयास कर रहे हो जो 5 टाइम पर, चलो कभी हो जाता है, कभी अवाम को चाहिए इमाम का ख्याल कर ले यार, आज इत्तेफाक से क्या हो गए, लेट हो गए। लेकिन हर वक्त एक साहब ने मुझे कहा कि हमारी मस्जिद के इमाम हर नमाज में लेट है, 2-3 मिनट लाजमी लेट है, ये गलत है भाई। पब्लिक का ख्याल कर लो थोड़ा सा यार। बात चीजें सही जो है ना, बात चीजें तो होती ही गलत हैं और बात सही होती है, लेकिन मातहतों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो अब अल्लाह से बड़ा कौन होगा, अल्लाह मियां भी पब्लिक की डिमांड का क्या करते हैं, थोड़ा ख्याल कर रहे होते हैं कि चल भाई जाने दे, ठीक है। और भी मिसालें इसकी। खैर, तो अब क्या हुआ कि भाई ग़ज़वा बदर में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमिकली भी, मैं बता रहा था सीरत के बहुत से पहलू हमें बड़े शानदार मिलते हैं, सारे पहलू शानदार हैं। तो उसमें हमारे नबी ने ग़ज़वा खंदक में मशवरा लिया कि यार पहले हम मशवरा तो करें, ये वाली जंग तो हमने कभी दुनिया में देखी नहीं है कि सारी तरफ से ही मिलके हमला कर लें, तो क्या करें, सबसे कौन लड़ेगा बैठ के। हम होते वहां पे, हम कहते कोई बात नहीं, जब बदर में फरिश्ते आ सकते हैं तो अब क्यों नहीं आ सकते, ना ना। अच्छा, वहां मैंने बताया जंग टालने का ऑप्शन भी नहीं था, तो मशवरा किया गया फिर भाई किन मुल्कों में ऐसी जंग होती है, पहले तो वो ऐसा बंदा पकड़ के लाओ, हमने तो कभी ऐसी जंग देखी नहीं। सलमान फारसी आए, फारिस के, ईरान के, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसी जंगें, क्योंकि ईरान एक सुपर पावर थी उस वक्त। फारिस की हुकूमत जो थी ना, ऐसे जैसे रूस और अमेरिका, बहुत बड़ी ताकत थी उस वक्त, 2 बड़ी ताकतें थी, एक रोम और एक फारिस। मुसलमानों को सबसे खतरा इन्हीं 2 सुपर पावरों से था। जाहिर है वो सुपर पावर लड़ लड़ के ही बने थे ना, इलेक्शन से थोड़ी बने थे वो। तो अब उनका ये था मसला कि वो उनके पास जंगों के तजर्बे बहुत थे, पावरफुल। जैसे आज अमेरिका के, हमारी आर्मी भी बहुत सारी चीजें अमेरिकन से सीख रही है, तुर्की आर्मी भी बहुत सारी चीजें अमेरिकन से सीख रही है, बहुत से लोग भाई जहां से कुछ मिले तो सीखो। तो उस वक्त ईरान था, बहुत बड़ा सुपर पावर थी। तो हजरत सलमान फारसी को बुलाया गया, भाई तुम एक सुपर पावर से तुम्हारा ताल्लुक रहा है। उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं भाई, हम जंग रोकने के लिए खंदकें खोदते, इतनी बड़ी बड़ी खंदकें कि घोड़ा उसको क्रॉस करके आना। अब पैदल थोड़ी आएंगे वो, पहले खंदक में उतरे, फिर सीढ़ियां लगाई, इस दौरान तो बंदा मार देगा उनको। घोड़े पर आना है तो घोड़ा आ नहीं सकता खंदक में, नीचे उतारेगा तो ऊपर कौन चढ़ाएगा उसको। अब खंदक खोदना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है गड्ढे खोदना, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन जान बचाने का है नहीं। इसी वजह से उलमा कहते हैं कि जिहाद में ना, अगर काफिर दुश्मन मुसलमान कैदियों को ढाल बना ले कि आपने अगर उसको तीर मारा, गोली मारी, तो पहले किसको लगेगी, मुसलमान कैदी को। उलमा ने कहा फिर भी उन पर फायरिंग करना जायज है जंग के मैदान में। वजह उसकी ये है कि वो चंद कैदियों की हिफाजत की खातिर अगर आपने तीर अंदाजी छोड़ दी तो वो चंद तो बच जाएंगे, लेकिन दुश्मन को फतह मिलेगी, वो गाजर मूली की तरह काट देगा आपको। तो यहाँ बड़ी मुसीबत से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी मुसीबत बर्दाश्त। उसमें उलमा ने लिखा है
کہ ہدایت کا جو کتاب الجہاد ہے نا بڑا مزیدار خاندانی ہے, اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے, دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھی. وہ جب میں ہدایت میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا نا بڑا مزہ آتا تھا یار, کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا, ہو رہا تھا دنیا میں, کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو واستعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو. تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھی. نہیں, مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے, دشمن کو پیغام بھیج رہے تھے بھئی اگلا ہدف ہمارا فلاں کنٹری ہے. کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ فرانس تک پہنچی تھی مسلمانوں کی فوجیں. یورپ تو گیا تھا, یورپ کا پروگرام وڑ گیا تھا, بہت دن سے وڑنا نہیں آیا. اٹلی جو ہے نا, اٹلی آپ کو پتا ہے اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے, آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا ہوا ہے؟ شو کے لیے نہیں بنایا ہوا. اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے. تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا, یہ بھاگ بھاگ کے جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں, یہ سمٹ کے پیچھے ہٹتے 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 جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے, پانیوں میں جا کے. کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا ہوا بھی, میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا, انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا. تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہوا. وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے, پھر آپس میں لڑ کے سارے علاقے ان کو دے دیے. مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, مسئلے کو آپ بعد میں جا کے, کیونکہ مسجد میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, مسئلہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے, اور یہ آج سے نہیں, ہمیشہ سے. جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا, بہت بڑی فوج مجاہدین کی, اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے ہیں, تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں, تو اس کو بادشاہ سے یا امیلا سے, خلیفہ سے کوئی اعتراض ہوا, یار یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ یوں نہیں کر رہا. تو ٹھیک بھائی صبر کر لے یار, تو چھوڑ دے, وہ ظالم ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جیسا بھی ہے, چھوڑ, یہ اس کا پرسنل معاملہ, نہ میں اس کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی, مجاہدین کو ورغلایا کہ حکومتی پہ ہم کیوں نہیں قبضے میں لیں حکومت, واپس پلٹے, اور وہ جو لڑائیاں ہوئی آپس میں بغاوتوں سے, آیا تو کچھ بھی نہیں, ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. ہندوستان میں آئے, وہاں بھی یہی ہوا, مختلف ملکوں سے آتے رہے. پھر جب یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا, ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں. تبھی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں نا, جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارے ہی باپ بن کے